لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خود یہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک مرتبہ امرتسر اسٹیشن پر ٹہر رہے تھے اور ساتھ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، اور گاڑی کے انتظار میں حضور ابھی چہل قدمی کر رہے تھے، تو وہاں پر دیگر جو صحابہ ہیں وہ بھی موجود تھے۔ حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت صاحب یوں لوگوں کے سامنے حضرت اماں جان کے ساتھ ٹہر رہے ہیں تو لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، تو آپ حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے یا آپ کو یہ اعتراض پیدا ہوا ہے تو آپ ہی جا کے کہیں، میں کیوں کہوں۔ بہرحال مولوی صاحب مسیح علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور حضور کی خدمت میں جا کے جس طرح وہ بات سمجھتے تھے وہ عرض کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب وہ کیا لکھیں گے۔ مولوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ لوگ کل کو اخباروں میں لکھیں گے، پہلے ہی ہمارے خلاف بولتے ہیں، اخبارات میں لکھیں گے اور کہیں گے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب وہ کیا لکھیں گے، کیا یہ لکھیں گے کہ مرزا قادیانی، جیسے حضور نے بیان کیا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ٹہر رہا تھا، اور اگر وہ یہ بات لکھیں تو اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے۔ غرض اس وقت پردے میں اتنی شدت تھی کہ اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر پھرنا لوگوں کی نگاہ میں معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ آخری دنوں میں جب لاہور میں مقیم تھے تو باقاعدہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر سیر کیا کرتے تھے۔ آپ چونکہ خود بھی بیمار تھے اور اعصاب کی تکلیف تھی، اور حضرت ام المومنین بھی بیمار رہتی تھیں، اس لیے جب تک آپ لاہور میں رہے روزانہ فٹن میں بیٹھ کر آپ سیر کے لیے تشریف لے جاتے، اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی۔ یہ وہ نمونہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے فرمودات کے مطابق اجازت ہے، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی جگہ اسلام نے کوئی ایسی قید، کوئی ایسی پابندی جو ہے وہ انسان پر نہیں کھینچ رکھی کہ جو اس کی جائز ضرورتیں اور خواہشات اور اس کے مقاصد ہیں ان کو کہیں بھی روکا جائے۔ اس معاملے میں نہ دنیا سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف دنیا کے خوف سے انسان رکا رہے، اور نہ جو ہے اس میں حدود سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ انسان خود کو یہ شمار کروا سکے کہ بہت گویا کہ روشن خیال کے اور بہت ترقی پسند، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ مقصد اس تمہید کا، اس واقعہ کا بیان کرنا یہ ہے کہ ہم ان دنوں میں پردے کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ریگولر دیکھنے والے ویورز جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند پروگراموں سے ہم نے مرحلہ وار اس کو مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہوئے، بات کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں اس کی ساری باتیں رکھی ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ ہم اسی موضوع کے مختلف پہلوؤں کو جس حد تک ممکن ہوا اللہ تعالیٰ جو توفیق دے اس حساب سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم حافظ سید مشہود احمد صاحب۔ تو ہم
جو سوالات کی طرز میں ہم نے تیار کر رکھا ہے کہ تاکہ اس کے مختلف حصوں کو ہم دیکھ سکیں اور کوئی پہلو جس حد تک ہماری سمجھ میں آتا ہے اس سے وہ باہر نہ رہ جائے. کوئی بات آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ بیان نہیں کی، اس میں شامل نہیں ہو سکی، اس کی ضرورت ہے، تو آپ وہ ہمیں توجہ دلا سکتے ہیں. ہم بڑی خوشی سے اس کو ضرور شامل کر لیں گے. حافظ صاحب، زندگی میں انسان کو مختلف ضرورتیں درپیش ہوتی ہیں، جس میں سے ایک حالت یا ایک ضرورت بیماری کے وقت معالج کے پاس جانے کی ہے. اگر کوئی مرد معالج ہے، ڈینٹسٹ ہے، یا کوئی اور بیماری ہے اس کے لیے جانا ہے، تو اس کے متعلق کیا ہدایت ہے، اجازت ہے نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، جہاں پہ قرآن کریم نے پردے کے احکامات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے سورہ نور میں، وہاں پر خدا تعالیٰ نے پردے کے احکامات کے ساتھ ایک بات لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الا ما ظہر منہا، کہ یہ عورتیں جو ہیں، مسلمان عورتیں جو ہیں، یہ پردہ کریں، اپنی اوڑھنیاں لیں، اپنے چہرے کا بھی پردہ کریں. لیکن ساتھ یہ فرما دیا الا ما ظہر منہا، جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ استثناء حاصل ہے. اور اس میں جو ہے اس کا قد ہے، اس کی ہائٹ ہے، یا اس کا جو جسامت ہے وہ ہے. حضرت خلیفۃ مسیح اول نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس کی آواز بھی ہے. لیکن عقلاً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس کو ظاہر کیا نہیں جاتا، جس میں بیماری بھی ہے. مثلاً اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے تو وہ پھر اس استثنائی صورتحال کے اندر آ کر وہ معالج کے پاس جا سکتی ہے، نبض دکھانی ہے. اگر دانت میں تکلیف ہے تو پھر ظاہر چہرے کا پردہ اس کو ہٹانا پڑے گا اور دانت دکھانا پڑے گا اس کو. اگر زبان میں کوئی تکلیف ہے، چھالا ہے منہ میں، تو منہ دکھانا پڑے گا. تو یہاں تک تو ایک عام سی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر ایک بات کی ہے، اور حضرت مسیح السلام نے حدیث کے حوالے سے ایک بات کی ہے. اور حضور فرماتے ہیں، میں حضرت صاحب کے الفاظ برکت کے طور پر پڑھتا ہوں. حضور فرماتے ہیں پردے کا اتنا تشدد جائز نہیں ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر بچہ رحم میں ہو تو کوئی مرد اس کو نکال سکتا ہے. دین اسلام میں تنگی و حرج نہیں. جو شخص خواہ تنگی و حرج کرتا ہے وہ اپنی نئی شریعت بناتا ہے. گورنمنٹ نے بھی پردے میں کوئی تنگی نہیں کی، اور اب قواعد بھی بہت آسان بنا دیے ہیں. جو تجاویز و اصلاحات لوگ پیش کرتے ہیں، گورنمنٹ انہیں توجہ سے سنتی اور ان پر مناسب اور مصلحت وقت کے مطابق عمل کرتی ہے. کوئی شخص مجھے یہ تو بتائے کہ پردے میں نبض دکھانا کہاں منع کیا ہے. تو حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ اس میں مردوں کو بھی غیرت نہیں دکھانی چاہیے. وہ ان کی جائز ضرورت ہے کہ وہ معالج کے پاس جائیں، اپنا علاج کروائیں، تو اس کی اجازت ہے، اسلام نے دی ہے، اسلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ایک اور مرتبہ حضور نے فرمایا، ایک تو یہ فرمایا کہ بعض عورتوں کی پیدائش کے وقت اگر مرد ڈاکٹروں کو بھی دکھانا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہاں جو بعض مرد غیرت کھا جاتے ہیں کہ مردوں کو نہیں دکھانا، وہ بھی منع ہے. ضرورت کے وقت مرد ڈاکٹروں کے سامنے پیش ہونا کوئی ایسی بات نہیں. حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے الگ ایک بات اور بھی کی ہے کہ جہاں مرد جو ہیں وہ غیرت نہ دکھائیں، وہاں عورتوں کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی غیرت نہ دکھائیں. اگر مجبوری ہے، پیدائش کے وقت کوئی دائیا نہیں ہے ایسی جو کہتی ہو کہ مجھ سے معاملات جو ہیں وہ ہینڈل نہیں ہو رہے، کسی پراپر پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہاں پہ دکھاؤ، تو حضور نے فرمایا تو وہاں پر اس کو جانا چاہیے. اور اگر وہ مرد ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی صورت میں اور خدا نہ خواستہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو حضور کہتے ہیں کہ ائمہ نے اس کو خودکشی قرار دی ہے. تو اس بارے میں نہ تو اگر جائز ضرورت ہے، جائز وجہ ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور یہ ایک حساب سے جو ہے وہ ضروری ہے، فرض ہے. صحت کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات کی بجاوری کے لیے یہ انسان کے فرائض میں سے ہے. یہ نہیں کہ وہ اپنی صحت کو اس کو بگاڑنے کی اور برباد کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اگر جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ ضرورت پڑتی ہے تو اس کو اس خیال سے کہ یہ میری صحت ہے، میں جاؤں یا نہ جاؤں، یہ بھی نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ دکھایا جائے اور علاج کروایا جائے. جزاک اللہ. آپ صاحب خان صاحب آگے چلتے ہیں. ہم عام زندگی میں ہم لباس کے متعلق یا پردے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے مختلف جو مراحل ہیں یا تعلیمات ہیں وہ آپ بزرگان نے بیان فرمائی ہیں. ایک موقع انسان کی زندگی میں
حج کا بھی آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام زندگی میں لباس ہے یا پردہ ہے، حج کے موقع پر وہ اس سے مختلف ہے۔ ویسے بھی جو ہے عام طور پہ عورتیں اور مرد اکٹھے نہیں ہوتے، وہاں پر اکٹھے وہ طواف بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے، کیا تعلیمات ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں جو عبادات ہیں، جو احکامات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، ان میں سب سے بنیادی چیز اطاعت خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا۔ کسی وقت اس نے کہا کہ یہ کام کرو تو اس کام کرنے میں برکت اور وہی نیکی ہے۔ کسی وقت وہ کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو تو اسی میں برکت اور نیکی ہے۔ مثلا نماز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ دلائی، قرآن کریم میں اس کا بہت ذکر ہے، لیکن بعض اوقات ممنوعہ ہیں جن میں اسلام نے منع کیا کہ اس میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اب ان اوقات میں اگر پڑھیں گے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اس میں فرمایا کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا، بیمار ہو تو روزہ نہیں رکھنا، عام حالات میں وہ نیکی ہے، لیکن سفر میں اور بیمار ہونے کی حالت میں روزہ اگر کوئی رکھے گا تو وہ حکم عدولی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہے جو نیکی سے نکلتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، عام روزمرہ کی زندگی میں جو پردے کے تقاضے اس سے چاہے گئے، پردے کے احکامات دیے گئے، ان میں کہا کہ اس کی پابندی جو ہے وہ نیکی ہے۔ حج کے ایام میں کہا کہ ان کو ترک کرو، اور یہی دراصل نیکی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو ترک کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ آپ نہ کریں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں جو اسلامی عبادات میں سے سب سے افضل عبادت ہے، اور جس میں اس انسان حج کرنے والا اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے، اور حج کی عبادت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیاوی آرام و آسائش، تعیش، دنیاوی سامانوں کو چھوڑ چھاڑ کے وہ بالکل ہر چیز سے قطع تعلقی کر کے خدا کے گھر میں آ گیا ہے، اور وہاں پہ خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ عبادات بجا لا رہا ہے۔ اس میں مردوں کے لیے کہا کہ صرف 2 ایسی انسلی چادریں پہن لو، زیب تن کر لو، جس طرح گویا ایک موت وارد ہو رہی ہے اور کفن میں انسان چادریں، سفید چادریں پہن کے چلا جاتا ہے، یہ بھی دراصل اپنے آپ پہ، اپنی پچھلی زندگی پہ ایک موت وارد کرنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہاں کہا کہ مرد یہ کر لیں، اور عورتوں کے لیے یہ کہا کہ جس طرح کفن میں بھی ان کے تھوڑے سے مختلف لباس کفن کے حصے ہوتے ہیں، اس طرح اس میں بھی انہیں کہا کہ وہ عام جو لباس ہے وہ زیب تن کر لیں، لیکن چہرے کا پردہ اور اس قسم کے ہاتھوں کے دستانے وغیرہ وہ نہ پہنیں۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور بھی صحابہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت جو ہے وہ حج کے دنوں میں وہ نہ تو چہرہ ڈھانکے گی، نہ دستانے پہنے گی، برقع نہیں پہنے گی۔ اسی طرح جو اس زمانے میں آسائش کے سامان سمجھے جاتے تھے، زعفران اور اس قسم کی اور خوشبوئیں، ان کا استعمال عام طور پہ عورتیں وہ کیا کرتی تھیں، عورتوں کے کپڑوں میں وہ لگتا تھا، زعفران سے رنگے ہوئے اور بعض اور ایسی ہربل استعمال ہوتی تھی، نباتات جن سے وہ اپنے کپڑوں کو رنگتی تھی خواتین، ان کے رنگے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہنیں گی بلکہ سادہ کپڑے پہنیں گی، یہ بات۔ اور تیسری بات اس میں جو اسلام نے یہ بتائی کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں دراصل ایسے ہی ہے جسے انسان قیامت کے روز اپنے خدا کے حضور حاضر ہوگا، اسی طرح انسان عورت ہو یا مرد ہو وہ خدا تعالیٰ کے در پہ اس کے گھر کے ارد چکر لگا رہا ہے دیوانہ وار، اور انہی کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عبادات بجا لا رہا ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ بےتاب تڑپ رہا ہے۔ ایسی کیفیت ہے جو گویا ایک قیامت کی کیفیت ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور انسان حاضر ہوگا تو قرآن کریم نے اس کی مختلف نقشے کھینچے ہیں، مختلف جگہوں پہ اس کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ ایسا ہلا دینے والا وہ گھڑی ہوگی
کہ اس میں جو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، جو حاملہ ہے وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، باپ اپنے بچوں کو بھول جائے گا، انسان اپنے والدین کو بھول جائے گا، نہ اپنی بیوی نہ اپنے کسی ساتھی کا کوئی خیال نہیں رہے گا۔ تو یہ کیفیت وہاں پہ بھی چاہی گئی عبادت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور لوگ پیش ہوں گے تو وہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، ختنے نہیں ان کے ہوئے ہوں گے، تو عورتیں اور مرد سب خدا کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی حضور کہ اس وقت مرد عورتوں کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ عورتیں بھی ساتھ ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ وہ گھڑی اتنی سخت ہوگی کہ اس وقت کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا خیال ہی نہیں گزرے گا۔ تو یہی کیفیت یہاں پہ چاہی گئی ہے کہ اپنے آپ پہ ایک موت وارد کر کے اپنی ایک نئی پیدائش، اسی لیے جب حج مکمل ہوتا ہے تو انسان اپنا سر بھی منڈواتا ہے، بال کٹواتا، تاکہ وہ جس طرح ایک نئی پیدائش، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سر کے بال اتارے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک دراصل ایک نئی پیدائش ہے جس میں انسان اپنے پچھلے گناہوں والی زندگی سے تائب ہو کے نکلتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اس قسم کا خیال تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور سوچ یہی ہے کہ انسان صرف خدا کے حضور، خدا کے لیے بےتاب ہو کے چکر لگا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو ایسی تڑپ میں کہاں کسی مرد کو ہوگی خواہش کہ وہ عورت کو دیکھے یا اس کی خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہو؟ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے اس عبادت کو اپنی انتہا تک پہنچانے کے لیے اس قسم کے احکامات دیے، تاکہ اس کی روح کو اس کے ماننے والے سمجھیں اور اس کے مطابق پھر اس عبادت کو بجا لیں۔ اور جیسے خان صاحب آپ نے بیان فرمایا کہ اس میں ایک دیوانگی کا رنگ ہے دراصل، کہ جیسے ایک دیوانہ شخص جو ہے وہ اپنے محبوب کے گھر کے گرد وہ چکر طواف کا وہ رنگ ہے، لباس کی اس کو ہوش نہیں ہوتی، جو ہے ظاہری زیب و زینت جو ہے کہ بالوں کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو کنگھی کرنی ہے، یہ فلاں کرنا ہے، تو خوشبوئیں لگانا ہے، کہ جیسے اس کو ہوش نہیں ہوتی۔ اور واقعتاً جو شخص سمبولک ہے لیکن اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر جو سب سے پرانا اور سب سے مقدس ہے وہ تو بیت اللہ ہی ہے، تو جو اتنی کوشش کر کے وہاں پہنچتا ہے اور وہ موقع ملتا ہے، اس کو پھر وہ باقی کہاں یاد رہتا ہوگا؟ اور یہ اگر ممکن ہی کہ نہیں، اور جو لوگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو، جو لوگ گئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت وارفتگی کا ایک عالم ہوتا ہے کسی طرف، اور واقعتاً وہ کہتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے یہ آپ کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہاں کوئی مرد جو ہے ساتھ طواف کر رہا ہے یا عورت کر رہی ہے، وہ ایسی دیوانگی کے عالم میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں ایک کشش رکھی ہے، اور جو ہے اس وقت انسان کی کیفیت وہ کہتے ہیں اور یہ ہوتی ہے اور بدل جاتی ہے۔ بالکل اس میں وسیم صاحب یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ یہ جو وہ ایسی چیز ہے، سب سے افضل چیز ہے وہ، تو ہم دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف ایک سائیکل کھڑی ہے اور ایک طرف آپ کے پاس مرسڈیز ہے، تو آپ سائیکل پہ سفر کرنا تو نہیں پسند کریں گے، آپ اسی کو پسند، آپ دسترخوان پہ مختلف قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں، تو جو اچھا ہے کھانا، جو جس کو آپ چاہتے ہیں، آپ اسی کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے۔ تو اس میں تو خدا تعالیٰ کی ذات، اس کا گھر ہے جو سب سے افضل، جس کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کی وہ قسم جس میں جو سب سے اعلیٰ ہے اس میں وہ پہنچا ہوا ہے، تو پھر ان چیزوں، اتنی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا کی طرف دیکھے تو یہ ایک عجیب صورت بنتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خان صاحب۔ حافظ صاحب ہم واپس جو ہے اپنے اس موضوع پر اسی طرح بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس میں میڈیا کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ میڈیا کی کئی قسمیں جو ہیں اور جو بھی ہیں وہ مل کے اس میں مختلف انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، دوسرے رسالے ہیں، اخبارات ہیں، اشتہارات ہیں، ان میں ڈراموں میں، فلموں میں بے پردگی جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے، جو ہے مرد عورت دونوں جو ہیں اس طرح سے ان کو دکھایا جاتا ہے، اور بے پردگی کو
رواج دیا جاتا ہے۔ تو جہاں میڈیا کا وہ قصور ہے، ہم جو دیکھنے والے ہیں، کیا ہم بھی اس کا اسی طرح حصہ بن رہے ہیں؟ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کی، اور اس بات کا اظہار خدا تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بیان کیا ہے کہ مومن جب کائنات پر غور کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، تو ایک نتیجہ بہرحال نکالتے ہیں۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا، کہ خدا تو نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور ان چیزوں کا صحیح استعمال جو ہے اس کی طرف ہمیں خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایما کرتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے۔ مثلا سورہ فلق میں جو دوسری آیت ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق کا مطلب یہی ہے کہ اے خدا جو چیزیں تو نے تخلیق کی ہیں ان کے غلط استعمال کے شر سے ہمیں بچا، اور ان کے غلط نتائج سے ہمیں بچا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح سے ایک برتن ہے، اس کے اندر دودھ بھی پی جاتا ہے، اس کے اندر شراب بھی پی جا سکتی ہے، تو جو برتن ہے وہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال ہے جو اس کو اچھا یا برا قرار دیتا ہے یا بناتا ہے۔ تو یہی حال میڈیا کا ہے، اس کے اچھے فوائد بھی ہیں، اس کے برے فوائد بھی ہیں، اور خدا تعالیٰ نے جو عباد الرحمن ہیں یعنی مومنین ہیں ان کی شان یہ بیان کی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جب کبھی بھی ان کے سامنے کوئی لغو چیز آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اس کے بڑے ہی منفرد معنی بیان کیے ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ فرض سے مراد ہے سوراخ، اور وہ کان کا سوراخ بھی ہے، آنکھوں کے سوراخ بھی ہیں آپ کا منہ بھی ہے، یعنی بری باتیں ہیں، بری باتیں سننا ہے، بری باتیں دیکھنا ہے، تو زنا جو ہے وہ ان سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو مومن لوگ ہیں وہ ان تمام چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کی جو ایجادات تھیں ان کے بارے میں پیشگوئی بھی کی ہوئی ہے کہ دجال کا جو دھواں ہوگا اس سے مومن بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ دراصل جو میڈیا بعض اوقات معلوماتی چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، علمی پروگرام دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک دم سے درمیان میں کوئی ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جو طبیعت پہ بڑی گراں گزرتی ہے، تو یہ دراصل دجال کا دھواں ہے جو ہمارے تک پہنچا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کے ایک صحابی جو افریقہ میں کام کرتے تھے، انہوں نے ایک فتویٰ لیا، آپ سے درخواست کی کہ حضور میں یہاں پہ افریقہ میں رہتا ہوں، یہاں پر لوگوں کا لباس ایسا مناسب نہیں ہے کہ جسے دیکھا بھی جا سکے، تو وہ تکلیف بہت ہوتی ہے اسے دیکھ کر، تو مجھے یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، دکانوں پہ جانا ہے، لین دین کرنی ہے، تو ایسے لوگوں پر جب نظر پڑ جاتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس گناہ میں شریک ہوں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے تو نہیں کہا کہ ایسے رہو، اس میں تمہیں کس بات کا گناہ ہے؟ تو حضور نے کہا ان کی تو وہی حالت ہے جیسے ہمارے ملک میں بعض فقیر اور دیوانے اور ملنگ پھرا کرتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ تو اگر کوئی اس رنگ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو اس کو اگر ایک نظر دیکھنے پر اگر وہ نظر آ جاتا ہے تو اس میں برائی نہیں ہے، برائی اس بات میں ہے کہ پھر اس پہ اصرار کیا جائے، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کے بارے میں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز بری ہے تو پھر اس پہ مصر نہیں ہوتے، اس پہ اصرار نہیں کرتے، بلکہ اس سے اپنا کنارہ کشی کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور جہاں شاعر اللہ کے جو بے حرمتی ہوتی ہے اس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، فرمایا کہ جہاں خدا تعالیٰ کے احکامات کی سری نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر ایسی چیزوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے ماحول میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ ماحول تبدیل ہو جائے، وہ باتیں تبدیل ہو جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آ کے بیٹھ سکتے ہو۔ اور کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، پھر تم ان کے ساتھ۔ تو اس بات سے استنباط یہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ٹی وی پہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے اور اگر ٹی وی کا جو چینل ہے وہ تبدیل نہیں کیا گیا اور اس کو دیکھتے جا رہے ہیں آپ، تو پھر گویا کہ آپ ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اس بہائی میں آپ بھی برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ایک خطبے میں اسی موضوع پر جماعت کو توجہ دلائی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ہی الفاظ جو ہیں وہ بیان کر دوں تاکہ برکت بھی ہو۔ حضرت صاحب نے قرآن کریم کی وہ جو آیت ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ، تو اس پر حضور نے بیان کیا ہے کہ ٹی وی چینلز کی جو سلیکشن ہے
انٹرنیٹ کا جو صحیح استعمال ہے والدین کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں پر اس بات کی نگرانی کریں، خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ حضور فرماتے ہیں گھروں میں ٹیلی ویژن کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایسی ایسی بیہودہ اور لچر فلمیں اور پروگرام وغیرہ دکھائے جاتے ہیں جو انسان کو برائیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ خاص طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں بعض احمدی گھرانوں میں بھی اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو روشن خیالی کے نام پر ان فلموں کو دیکھا جاتا ہے، پھر بعض بدقسمت گھر عملاً ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو زنا ہے یہ دماغ کا اور آنکھ کا زنا بھی ہوتا ہے، اور پھر یہی زنا بڑھتے بڑھتے حقیقی برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ماں باپ شروع میں احتیاط نہیں کرتے، اور جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ ہماری نسل بگڑ گئی، ہماری اولادیں برباد ہو گئیں۔ اس لیے چاہیے کہ پہلے نظر رکھیں، بیہودہ پروگراموں کے دوران بچوں کو ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھنے دیں، انٹرنیٹ پر بھی نظر رکھیں۔ تو حضور نے اس بارے میں ہمیں ایک جامع لائے عمل دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر عمل کرنا ہماری سب کی عافیت کا باعث بھی ہے، اور ہم سب کی پاک دامنی کو بھی بڑھانے والا ہوگا، اور ہر طرح کے شرور سے ہمیں بچانے والا بھی ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ آپ صاحب، شکریہ۔ حضرت ٹی وی کی ہم بات کر رہے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایم ٹی اے پر جب پروگرام دکھائے جاتے ہیں تو عام طور پر تو اللہ کے فضل سے پردے کا اہتمام اور اس کا خیال رکھ کے اور دور سے خواتین کا وہ سین وغیرہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور بغیر پردے کے کوئی اس طرح آتی بھی نہیں۔ بعض اوقات جو ہے بعض لوگ ایم ٹی اے کے پروگراموں میں نظر آتی ہیں بعض دفعہ خواتین جو اس طرح پردے میں ملبوس نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں جس طرح آپ نے بات کی کہ جو بعض پروگراموں میں بڑی احتیاط کے ساتھ ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسی خواتین جو پردہ کرنے والی خواتین ہیں، جب ان کے کوئی پروگرام چلتے ہیں تو ان کو وہ باقاعدہ پردے میں ہوتی بھی ہیں، اور ایم ٹی اے پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو دکھایا جائے تو اس طرح دکھایا جائے انہیں کہ ان کے خد و خال واضح نہ ہوں، کیونکہ وہ باپردہ خواتین، اور ویسے بھی انہوں نے جو بنیادی پردے کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسی خواتین ہیں، کچھ ایسی مہمان خواتین جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، یا ان کے مذہب یا ان کے معاشرے میں وہ اپنے مذہب اور اپنے معاشرے میں پردہ کرنے والی نہیں ہیں، اور پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ اپنے بنیادی سطر جو ہیں وہ کوئی ننگے کیے ہوتے ہیں، یہ تو وہ تصور بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان کے جو بنیادی سطر کی جگہ ہیں وہ انہوں نے پوری طرح ڈھانکا ہوتا ہے، ایسا لباس پہنا ہوتا ہے، مناسب لباس ہوتا ہے۔ بلکہ بہت ساری خواتین اس طرح آتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگراموں کے احترام میں وہ عام حالات میں یا عام معاشرے میں وہ سر پہ دوپٹہ یا اوڑھنی نہیں لیا ہوتا، لیکن ہمارے ان پروگراموں وہ پیس کانفرنس کا پروگرام ہو یا اور کوئی جلسے کے پروگرام ہو، ان میں ہمارے پروگرام کے احترام کے طور پہ وہ سر پہ دوپٹہ یا اوڑھنی بھی لے لیتی، لیکن اس کے باوجود بعض ایسی ہوتی ہیں جو نہیں لیتی، اور ان کی چونکہ اپنے مذہب میں اور اپنے معاشرے میں روزمرہ زندگی میں جیسی وہ ہیں، جی روزمرہ زندگی میں جیسی ہوتی ہیں اسی طرح وہ وہاں پہ آتی ہیں، اور چونکہ اس میں پردے کے جو بہت بنیادی تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پھر دکھا دیا جاتا ہے، کیونکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی وہ مردوں کے ساتھ ان کا لینا دینا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایم ٹی اے پہ بھی انہیں دکھایا جاتا ہے۔ اور بلکہ اگر نہ دکھایا جائے تو شاید وہ اس کو برا بھی محسوس کریں کہ ہم ان کے پروگرام میں آئے، تو اس لحاظ سے یہ اکرام ضیف بھی ہے ایک لحاظ سے کہ جو ہم انہیں دکھاتے ہیں۔ تو وہ چونکہ میں نے جس طرح کہا کہ جو پردے کی بنیادی شرائط ہیں وہ بہرحال پوری ہوتی ہیں، چہرہ ان کا ننگا ہوتا ہے یا سر ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، تو وہ ان کو اکرام ضیف کے طور پہ ہمیں انہیں اپنے پروگراموں میں دکھانا پڑتا ہے اور دکھانا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید طلحہ بن نصر العزیز نے ایک خطبہ جمعہ کے موقع پہ خواتین کو جلسے کی ہدایات سے حضور نواز رہے تھے، عطا فرما رہے تھے، اس میں احمدی خواتین کو یہ حضور نے نصیحت فرمائی کہ وہ جب ادھر ادھر پھرتی ہیں تو ان کا جب جلسے کے موقع پہ آئیں اور ادھر ادھر جائیں پھرنے کے لیے، تو جو پردہ ہے اس کا بہت خیال انہیں رکھنا چاہیے،
اور حضور نے فرمایا کہ بعض ان کے ساتھ غیر احمدی خواتین بھی آ جاتی ہیں، چونکہ ان کا پردہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر وہ نہیں پابندی کرتی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ عام روزمرہ زندگی میں وہ نہیں کر رہی ہوتی، ان کا مذہب ان کو کوئی اس کا پابند نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے MTA پہ بھی انہیں دکھا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا، نہ ہی ہم نظریاتی طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ جو آئے تو اس کو زبردستی پردہ جو ہے وہ اڑا دو اس کے سر پہ۔ وہ بھی صاحب نے وہ جلسے کے بعد جو ہے خطبے میں حضور نے فرمایا تھا کہ آپ کو کس نے کہا کہ ان عورتوں کے سروں پہ غیر عورتوں کے اوڑھنیاں ڈالتے پھریں؟ تو نہ ہی اس طرح سے کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ تم ہماری بات سننے آئی ہو تو اب ہم تم پر اپنا سارا دین بھی لاگو کریں گے کہ جی یہاں آپ اس کے بغیر نہیں شامل ہو سکتے۔ اور جہاں تک اپنی ہماری عورتیں ہیں، احمدی عورتیں، وہ تو ساری الگ فضل سے۔ اور اگر ہم اسلام کے قرون اولیٰ میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی مسلمان صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ، جو غیر مسلم خواتین، یہودی خواتین، عیسائی خواتین، جو بھی اس غیر مسلم خواتین تھی، بازاروں میں بھی ہوتی تھی، کھیتوں میں، ان کے ساتھ لین دین اسی طرح ہو رہا ہوتا تھا، چونکہ ان کے اپنی طرف سے کوئی پردے کی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ مرد وہ نظر آ گئی ہیں تو فوراً اپنے منہ پہ دوپٹہ ڈال کے یا اپنے سر پہ اوڑھنی ڈال کے چل پڑیں یا ان کے اوپر اوڑھنی ڈالیں، ایسی کبھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کا معاشرہ یہ ایک آزادانہ معاشرہ ہے، جو دین میں جو آسانی ہے وہ بہرحال اس میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام میں سب سے بڑھ کے ہے۔ جی بالکل بالکل جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، دونوں بزرگان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ابھی اس موضوع پر ہم انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے، اور کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں وہ بھی ضرور ہم ویلکم کریں گے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔